السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر سورۃ النساء پارہ نمبر 5. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. آپ ان سے کہیے کہ ان کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اور اس بارے میں بھی جو یتیم عورتوں سے متعلق اس کتاب میں پہلے سے احکامات تمہیں سنائے جا چکے ہیں، جن کے مقررہ حقوق تو تم دیتے نہیں میراث وغیرہ میں سے، اور ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور ان بچوں کے بارے میں بھی جو ناتواں ہیں. اللہ تمہیں یہ ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی کا کام تم کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے. تو یہاں پہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یتیم لڑکیوں کے بارے میں کچھ احکامات پہلے بتائے گئے تھے، سورۃ نساء کی آیت نمبر 3 میں بتائے گئے تھے. تو اس آیت کا اس آیت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. ہوتا یہ تھا کہ یتیم لڑکیوں کے سرپرست ان سے نکاح کرنے کے سلسلے میں کئی طرح کی بے انصافیوں کا ارتکاب کرتے تھے. ان بے انصافیوں سے بچنے کی خاطر ایسی یتیم لڑکیوں کے سرپرستوں نے یہ محتاط رویہ اختیار کیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا نا کہ ان کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، تو اب وہ لوگ محتاط ہو گئے. انہوں نے یتیم بچیوں سے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا تاکہ ان کی وجہ سے یتیم لڑکیوں کے حق میں کوئی بے انصافی کی بات نہ ہو جائے. لیکن اس طرح بھی بعض دفعہ نقصان کی صورت پیش آ جاتی تھی. وہ یہ چیز کہ جس قدر اخوت اور بہتر سلوک انہیں سرپرستوں سے نکاح کرتے میسر آ سکتا تھا، وہ غیروں کے ساتھ نکاح کرنے سے انہیں میسر آ ہی نہیں سکتا تھا. بعض دفعہ ان کی زندگی تلخ بھی ہو جاتی تھی. تو اس آیت کے ذریعے ان سرپرستوں کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کے زیر خلاف کفالت جو یتیم لڑکیوں سے نکاح کی اجازت دے دی گئی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان کے حق مہر میں کمی نہ کرو، اور دوسرا جو کچھ تم طے کرو وہ ادا ضرور کرو، اور پھر یہ کہ جو ان کے حقوق وراثت وغیرہ ہیں وہ بھی انہیں ادا کرو. بعض مفسرین نے اس آیت سے مراد یتیم بچیوں کا وراثت میں حصہ لیا ہے، بعض نے اس آیت سے مراد یتیم بچیوں کا مہر لیا ہے. دور جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ نہ وہ میت کی بیوی کو وراثت کا کچھ حصہ دیتے تھے، نہ ہی یتیم بچیوں کو، بلکہ وراثت کے حقدار صرف لڑکے سمجھے جاتے تھے جو لڑائی کرنے اور انتقام لینے کے قابل ہوں. تو اللہ نے آیت میراث کی روح سے بیواؤں، یتیم لڑکیوں کے علاوہ چھوٹے بچوں کو بھی وراثت میں حقدار بتایا. اور پھر اللہ نے یہ بات بول دی ما کتب لہن، کہ ان کے لیے یہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں، یہ ان کا حق ہے. یعنی ایسے یتیم بچے جو ولی کے زیر کفالت ہیں، ان کے حقوق پورے پورے ادا کرو، اور کسی بھی طریقے سے ان سے ناانصافی نہیں کرو. یتیموں سے حسن سلوک کے بارے میں سورۃ نساء کے اسٹارٹنگ میں تفصیل سے بتا چکی ہوں. بہرحال دو احادیث اب بھی بتا دیتی ہوں. سیدہ عائشہ اس آیت کا ایک مطلب یہ بتاتی ہیں کہ ایک شخص کے پاس عورت ہو جس سے وہ کوئی میل جول نہ رکھتا اور اسے چھوڑ دینا چاہتا ہے، اور عورت کہ اچھا میں تجھے، یعنی کہ یہ یتیم بچیوں کے بارے میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ یہ والی حدیث جو ہے وہ تو زوجین کے بارے میں ہے. اچھا، یتیم بچیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ رہنا ہے اور ان کا حق ادا کرنا ہے. ان کے بارے میں پوچھ ہوگی. انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں یوں ساتھ ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت میں اپنا ساتھی قرار دیا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے ان بچیوں کے باقاعدہ حقوق، ان کے مہر مقرر ہوئے، اور جو ہے ان سے زیادتی کرنے، ان کو وراثت سے محروم کرنے پر وعید سنائی گئی. باقی یہ چیز ہے کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، اگلی آیت، اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے بدسلوکی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو اگر میاں بیوی آپس میں کچھ کمی بیشی کر کے سمجھوتا کر لیں تو دونوں پہ کچھ گناہ نہیں. اور صلح تو ہر حال میں بہتر ہے، اور لالچ تو ہر نفس کو لگا ہوا ہے. لیکن اگر تم احسان کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے خوب واقف ہے. تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ ایک شخص کے پاس ایک عورت ہے جس کے لیے اس کے دل میں بغض ہے، وہ اسے چھوڑ دینا چاہتا ہے، نہ اس سے میل جول رکھتا ہے، نہ اس کے پاس آتا ہے. عورت کہتی ہے اچھا میں تمہیں اپنی باری یا اپنا نان نفقہ معاف کر دیتی ہوں، مجھے بس طلاق نہ دینا. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر عورت اپنے خاوند کی سرکشی کے بارے میں ڈرتے ہوئے اپنا حق مہر یا اپنی باری یا اپنا نان نفقہ خود معاف کر دے تو کوئی گناہ نہیں ہے. سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں
سیدہ سودا کو اندیشہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں، وہ بوڑھی ہو گئی تھی نا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے طلاق نہ دیجیے گا، اپنے ساتھ ہی رکھیے گا، میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دیتی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ گویا میاں بیوی جس شرط پہ بھی صلح کر لیں وہ جائز ہے. اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے صلح میں بہتری ہے، آپس میں طلاق سے بہتر یہ ہے کہ کچھ دے دلا کے اکٹھا رہنے کو ترجیح دی جائے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر نفس میں شح رکھی گئی ہے. تو یہاں شح سے مراد لالچ، مال و دولت کا لالچ نہیں بلکہ مرغوبات نفس بھی ہے. یعنی اگر عورت اپنے خاوند کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھے گی تو مرد کا دل بھی نرم ہوگا اور صلح کے امکانات روشن ہو جائیں گے. اور آیت میں اللہ آگے سے کہتا ہے وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل کرو، یعنی کہ بغیر کسی لالچ کے محض اللہ سے ڈر کے اپنی بیوی سے بہتر سلوک کرو، اسے طلاق نہ دو، تو اللہ اس احسان کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا. وَلَا تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا. اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو یوں نہ کرنا کہ ایک بیوی کی طرف تو پورا مائل ہو جاؤ اور باقی کو لٹکتا چھوڑ دو. اور اگر تم اپنا درست رویہ رکھو گے تو اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے ایک شخص کی 2-3 بیویاں ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک بیوی جوان ہے، دوسری بوڑھی ہے، ایک خوبصورت ہے، دوسری بدصورت ہے، ایک کنواری ہے، دوسری جو ہے پہلے سے طلاق یافتہ تھی یا شادی شدہ تھی. تو اب یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے ایک خوش مزاج ہے، دوسری جو ہے تلخ مزاج ہے، یا ایک ذہین ہے، دوسری کن ذہن ہے. تو اب ظاہری سی بات ہے کہ ایسی صفات میں عورت کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن یہ صفات جو ہے وہ خاوند کے لیے میلان یا عدم میلان کا باعث بن جاتی ہیں. یعنی کہ اگر بیوی خوبصورت ہے تو خاوند جو ہے وہ خود بخود اس کا رویہ جو ہے اسے چینج ہو جاتا ہے، حالانکہ خوبصورتی میں عورت کا اپنا ہاتھ کوئی نہیں ہے. تو اس معاملے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میلان انسان کے دل کی کیفیت ہے تو چونکہ اس پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا تو ایسے امور پر اللہ کی طرف سے گرفت نہیں. مواخذہ صرف ان باتوں پہ ہوگا جو انسان کے اختیار میں ہو. مثلا نان کا انسان کے اختیار میں ہے، دیگر ضروریات زندگی کا خیال رکھنا، عورتوں کی باری مقرر کرنا، عورتوں میں انصاف کرنا. تو بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ان کے بارے میں پوچھو گی. لیکن اگر کسی کے بارے میں دل میں محبت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس پہ مرد کی پوچھ نہیں ہوگی. اب جو باتیں انسان کے بس میں نہیں ہیں ان کے متعلق اللہ نے فرمایا تم عدل نہ کر سکو گے. یعنی جن باتوں میں انصاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے اسے ضرور انصاف کرنا چاہیے، اور جن باتوں میں انصاف نہیں کر سکتا تو اس سے یہی نتیجہ ہوگا نا کہ ایک بیوی کی طرف جھک جائے گا، دوسری سے بے تعلق ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا ایسا نہ کرنا کہ معلقہ بن کے آؤ، لٹکے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں اور ان میں سے ایک کی طرف ملان رکھے دوسری کو لٹکتا چھوڑ دے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا. سیدہ سودا بنت زمان نے اپنی باری کا دن، ایک روایت میں آتا ہے، سیدہ عائشہ کو ہبہ کر دیا. اس طرح سیدہ عائشہ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن رہا کرتے تھے، ایک ان کا اپنا باری کا دن، دوسرا حضرت سودا کا دن. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ کا یہ دستور تھا اثر کے بعد اپنی تمام بیویوں کے یہاں آپ جایا کرتے تھے. تو یہ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھ لیں. سیدہ عائشہ فرماتی جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے باقی بیویوں سے اجازت لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری میرے گھر میں کی جائے. تو تمام بیویوں نے آپ کو اجازت دے دی تھی، یعنی کہ بیویوں کی اجازت سے، چونکہ ان کی باری تھی تو ان کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عائشہ کے پاس آ گئے. تو کیونکہ آپ کے دل میں حضرت عائشہ کی محبت تھی اور آپ اکثر اللہ سے کہتے تھے کہ یا اللہ یہ فطری چیز ہے، اس پہ میرا اختیار نہیں ہے، اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرتے تھے. ٹھیک ہے. سیدنا انس فرماتے ہیں یہ سنت ہے کہ جب کسی کنواری سے نکاح کیا جائے تو اس کے ہاں 7 دن رہا جائے، پھر باری مقرر کر دی جائے. اور جب کسی طلاق یافتہ سے یا خلا یافتہ سے نکاح کیا جائے یا بیوہ سے تو اس کے ہاں 3 دن رہیں، پھر باری مقرر کریں. شروع کے 3 دن، یعنی مسلمان جو مغربی تہذیب سے مرحوب ہو کر کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی بیوی رکھنی ہے اور اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام ایک طرف تعدد ازواج کی اجازت دیتا ہے کہ زیادہ بیویاں کرو، لیکن دوسری طرف عدل کو ناممکن قرار دے کر عملاً اس اجازت کو منسوخ کر دیتا ہے، تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ نے عدل کو ناممکن صرف ان امور میں کہا ہے جو انسان کے بس سے باہر ہے اور ان پر پھر مواخذہ بھی نہیں ہوگا. اور دوسرا جواب اس آیت کے اندر ہی موجود ہے. اللہ نے فرمایا ایک ہی بیوی کی طرف نہ جھک جاؤ. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت ہے.
وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ، اللہ کہتا ہے اگر دونوں میاں بیوی میں صلح نہ ہو سکے تو ایک دوسرے سے الگ ہو جائے، اللہ ہر ایک کو اپنی رحمت سے جو ہے بے نیاز کر دے گا، ایک دوسرے کی محتاجگی سے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور حکمت والا، یعنی اگر نباہ اور حسن معاشرت کی کوئی صورت ہی نہیں نظر آ رہی میاں بیوی میں، تو اسلام انہیں مجبور نہیں کرتا کہ ایک ہی گھر میں رہ کے ہر وقت لڑائی جھگڑے کشیدگی کی فضا قائم رہے، جہنم بنا کے رکھیں ایک دوسرے کی زندگی۔ اس سے بہتر ہے دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، خواہ مرد طلاق دے دے یا عورت خلا لے لے، الگ ہو جائیں۔ حالانکہ طلاق ناپسندیدہ ہے، لیکن ایک ہی جگہ پہ رہ کے ایک دوسرے کو مارنا، گالیاں دینا، بدتمیزی کرنی یا برائی کرنا چھوڑ دے عورت، یا ساتھ رہنا چھوڑ دے۔ اللہ کہتا ہے جب یہ الگ ہو جائیں گے تو پھر دونوں کا اللہ مالک ہے، دونوں کے لیے اللہ بہت سے سامان پیدا فرما دے گا۔ یہ بات کئی بار تجربے میں آ چکی ہے، جن دو میاں بیوی کا آپس میں نباہ ہونا ناممکن نظر آ رہا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے سے نالا، ایک دوسرے پہ الزام دھرتے تھے، جب وہ الگ ہو گئے تو اللہ نے دونوں کو سکھ چین کے ذریعے الگ الگ گھروں میں آباد کر دیا، پھر زندگی بھر ان نئے جوڑوں میں جو ہے موافقت رہی۔ تو بعض اوقات میاں بیوی یا دونوں میں سے کسی ایک کے ذہن میں دوسرے کے متعلق ایسی بدزنی اور بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر سیدھی بات کا بھی غلط نتیجہ نکالتے ہیں، اور جب نیا ماحول میں اثر آتا ہے تو ذہن ایک دوسرے کی طرف سے بالکل صاف ہو جاتے ہیں، پھر کوئی کشیدگی پیدا نہیں ہوتی، پھر زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر صلح کی کوئی صورت نہ بچے، صلح میں بہتری ہے لیکن صلح کی کوئی صورت نہ بچے تو الگ ہو جائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے کچھ تاکیدی حکم دیا تھا، اور تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اگر تم کفر کرو گے تو سمجھ لو جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بڑا بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کی صفت بے نیازی کا ذکر ہوا کہ تمام دنیا سے اللہ بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی کا یہ عالم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائے تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان جن سب کے سب فاجر آدمی کی طرح ہو جائے اس سے بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی مطلوبہ چیز دے دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی مگر اتنی کہ جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے آتی۔ جیسے مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ بہت بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور ہر کام میں اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ ان آیات میں آیت نمبر 130 تا 132 تین بار یہ جملہ دہرایا گیا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی سب کچھ زمین اور آسمان کا اللہ، اور تینوں دفعہ اس کا استعمال الگ الگ مقصد کے لیے ہوا۔ پہلی بار سے مراد کشائش اور وسعت ہے، یعنی اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، کیونکہ آسمان اور زمین کی ایک ایک چیز اس کی ملکیت ہے۔ اگر کسی جوڑے میں حالات کی ناسازگی کی بنا پر جدائی ہو گئی تو اللہ بہتر حالات سامان پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ ہر طرح کے اسباب اور وسائل پہ اللہ کا پورا کنٹرول ہے۔ دوسری بار یہی جملہ ایک مدلول کی دلیل کے طور پہ آیا، جو یہ کہ اللہ کی خاص فضل اور مہربانی ہے، اس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی اور خاص تمہیں بھی شریعت نازل فرما کر ان احکامات پر عمل کرنے اور ڈرتے رہنے کا حکم دیا، اور شریعت کے تمام احکام تمہاری اصلاح پر مبنی ہیں جن میں تمہارا فائدہ ہے۔ تم پر واجب وہ کیا جاتا ہے جن کاموں میں تمہارا فائدہ ہے، اور تمہیں دور ان سے رکھا جاتا ہے جن میں تمہارا نقصان ہے، وہ حرام کر دی جاتے ہیں۔ اب اگر تم ان پر عمل کرو گے تو فائدہ تمہارا ہی ہے، اگر نہ کرو گے تو نقصان بھی تمہارا۔ اللہ کا نہ تمہاری اطاعت سے کچھ سورنا ہے، نہ نافرمانی سے کچھ بگڑنا ہے، اس لیے پوری کائنات کا مالک تو وہ پہلے ہی ہے، لہٰذا تمہاری فرمانبرداری یا نافرمانی سے وہ بے نیاز ہے۔ اس کے کارنامے ایسے ہیں جو خود اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ کائنات کا خالق، مالک اور منتظم حمد کا مستحق ہے، تمہاری حمد کرنے یا نہ کرنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور تیسری بار یہی جملہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ لوگوں اگر اللہ چاہے تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسرے لوگ لا سکتا ہے، وہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو وہ قدرت رکھتا ہے کہ اس صورت میں کوئی اور قوم لے آئے اور اس کے ہاتھوں تمہیں پٹوا کر پیچھے دھکیل دے، جیسے یہود کی نافرمانی اور بدکرداریوں کی وجہ سے اللہ نے عیسائیوں کے ہاتھوں نے پٹوا کے پیچھے دھکیل دیا تھا، اب تمہارے ہاتھوں ان دونوں کو پٹوا رہا ہے۔ تو اب اگر تم اللہ کے دین پہ عمل نہ کرو گے تو اللہ تمہیں بھی کسی کے ہاتھ لے جائے گا پیچھے، اور ان لوگوں کو آگے لائے گا جو اس کے مشن کو جاری رکھنے کے قابل ہوں گے۔ یہ امامت صرف تمہارا حق نہیں ہے، یہ تم سے چھن بھی سکتی ہے، لیکن تمہارا مفاد کس میں ہے کہ تم اس کے فرما بردار بن کر رہو۔ اللہ پوری قدرت رکھتا ہے، جو شخص دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ کے ہاں تو دنیا کا بھی بدلہ ہے اور آخرت کا بھی بدلہ ہے، اور اللہ سب کچھ دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے دنیا آخرت دونوں کا مطالبہ کیوں؟
اللہ کے یہاں تو سب کچھ موجود ہے، اب ہر انسان کا اپنا اپنا ظرف ہے۔ اگر وہ دنیا ہی کے فائدے چاہتا ہے، دنیا میں ہی مگن ہو کے رہ گیا ہے، تو اسے صرف دنیاوی فائدے حاصل ہوں گے۔ جو آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے دنیا آخرت دونوں کے فائدے ملیں گے، اور اس کے علاوہ دنیا میں جو فائدہ اس کا مقدر ہے وہ بھی ملے گا۔ لہٰذا عقل مند اور صاحب ظرف انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر توجہ آخرت پر مبذول رکھے، تاکہ دنیا کا بھی اسے فائدہ ملے، آخرت کا بھی۔ جو کوئی دنیا کا فائدہ چاہتا ہے اسے دنیا کا مل جائے گا، لیکن یاد رکھیے گا اللہ کے پاس آخرت کا بھی فائدہ ہے، تو آخرت کو مت بھولیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین۔